بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ آپ کو اپنے چینل اردو ادب کے خزانے پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، بیت اللہ کی طرف ہر مسلمان اپنا منہ کر کے اپنی نماز ادا کرتا ہے، اور بیت اللہ کا ہر مسلمان کے دل میں نہایت ہی ادب و احترام بھی ہے، لیکن بہت کم لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ اسی بیت اللہ کی چابی نہ تو سعودی حکومت کے کسی افراد کے پاس ہے، نہ ہی شاہی خاندان کے پاس ہے، بلکہ بیت اللہ کی چابی طلحہ بن عثمان کے خاندان کے پاس ہے، اور یہ صدیوں سے اسی خاندان کے پاس چابی برقرار ہے اور تا قیامت تک برقرار رہے گی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسی بیت اللہ کی چابی کے بارے میں تفصیل بیان کریں گے کہ یہ کیسے طلحہ بن عثمان اور ان کے خاندان کے پاس پہنچی، اور کنہوں نے ان کے خاندان کو یہ چابی عطا کی۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اسے لائک کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور پریس کر دیں۔ جی تو ناظرین کرام، طلحہ بن عثمان اس خاندان کے بانی ہیں جن کے پاس آج بھی خانہ کعبہ کی چابی موجود ہے۔ تو اس کی تفصیل دراصل کچھ یوں ہے کہ جب مکہ شریف میں جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکہ میں قریش کے ظلم و ستم بڑھنے لگے تو اللہ کی طرف سے آپ کو ہجرت کا حکم ہوا، تو آپ اپنے چند صحابہ اکرام کے ساتھ مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کے لیے جانے کو تیار ہوئے۔ تو جہاں آپ کو اپنے خاندان، اپنے آبائی گھر اور اپنے قبیلے کے افراد کو چھوڑنے کا دکھ تھا، وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ دکھ بیت اللہ کو بھی چھوڑنے کا تھا۔ چنانچہ روانگی سے پہلے آپ بیت اللہ تشریف لے گئے اور آپ نے کہا کہ بیت اللہ کی چابی منگوائی جائے، تو بیت اللہ کی چابی طلحہ بن عثمان کے پاس تھی۔ اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چابی دینے سے انکار کر دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ بن عثمان سے وہ تاریخی الفاظ کہے کہ اے طلحہ، آج میں جس مقام پر کھڑا تم سے یہ چابی مانگ رہا ہوں، ایک دن آئے گا جب تم میری طرح اسی مقام پر کھڑے ہوگے اور اپنے ہاتھ سے چابی میرے ہاتھوں میں دو گے۔ خدا کا کرنا دیکھیے، ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت کی، اور تقریباً 10 سال کے بعد جب تمام مسلمان مکے کو فتح کر کے مکہ میں داخل ہوئے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے پہلے میں بیت اللہ جاؤں گا، اور بیت اللہ جا کر اس کا دروازہ کھول کر اندر عبادت کروں گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف پہنچے تو آپ نے کہا کہ طلحہ بن عثمان کو بلایا جائے۔ چنانچہ طلحہ بن عثمان حاضر ہوئے تو کانپتے ہوئے، ڈرتے ڈرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ نے طلحہ بن عثمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ بیت اللہ کی چابی طلحہ میرے ہاتھ میں دے دو۔ تو طلحہ بن عثمان نے
ڈرتے ڈرتے وہ چابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دی اور 10 سال پہلے وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تاریخی الفاظوں کو یاد کیا جب آپ نے کہا تھا کہ ایک روز آئے گا تم اپنے ہاتھ سے خانہ کعبہ کی چابی میرے ہاتھ میں دو گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے اور عبادت میں مشغول ہو گئے۔ چنانچہ جب آپ عبادت سے فارغ ہوئے تو اللہ کی جانب سے جبریل امین وحی لے کر آئے اور قرآن کی آیات نازل ہوئی کہ بیت اللہ کی چابی طلحہ بن عثمان کو اور ان کے خاندان کو سپرد کی جائے۔ چنانچہ تمام صحابہ اکرام اس سوچ میں تھے اور اس امید میں تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ سے باہر آئیں گے تو کون سے خوش نصیب کو بیت اللہ کی چابی عطا کریں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے باہر آئے تو آپ نے پھر طلحہ بن عثمان کو بلایا تو طلحہ بن عثمان ڈرتے ڈرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ معلوم نہیں میرے ساتھ آج کیا سلوک کریں گے۔ تو آپ نے کہا طلحہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ، اور حضرت طلحہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو آپ نے وہ چابی جو بیت اللہ کی تھی آپ نے دوبارہ سے طلحہ بن عثمان کو عطا کر دی اور کہا میں محمد عربی یہ چابی تمہیں اور تمہارے خاندان کو سپرد کرتا ہوں، تا قیامت تک یہ چابی تمہارے خاندان کے پاس رہے گی اور کوئی بھی اس چابی کو تمہارے خاندان سے نہ چھین سکے گا نہ ہی واپس لے سکے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، یہ تھے ہمارے پیارے رسول رحمت العالمین جنہیں سارے جہان کے لیے رحمت العالمین کا خطاب دیا گیا۔ چنانچہ آج تک بیت اللہ کی چابی طلحہ بن عثمان کے خاندان کے افراد کے پاس ہے، اور آج تک سعودی حکومت اور کسی بھی حکمران کی جرأت نہیں کہ وہ طلحہ بن عثمان کے خاندان والوں سے وہ چابی طلب کرے، کیونکہ ہر شخص یہ جانتا ہے کہ وہ چابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ بن عثمان اور اس کے خاندان کو عطا کی تھی۔ ناظرین اکرام، خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔